اور اس وقت وہ کتاب اور چند نصائح جو انبیاء علیہ السلام کے موصول ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، اب تک وہ پوشیدہ ہیں، اس میں تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ جس وقت امام محمد مہدی ظاہر ہوں گے جو کہ اولاد حسین میں سے ہوں گے، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، یہ امام رضا اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں تقی کو، جب امام محمد مہدی ظاہر ہوں گے یہ کتاب انہیں ملے، یعنی امام حسن عسکری کے بعد چھپ گئی ہے یہ کتاب، اب یہ ظاہر نہیں ہوگی، اب جب امام مہدی آئیں گے تو ان کو ملے گی۔ چند نصائح جو انبیاء علیہ السلام سے معصوم ہیں، پوشیدہ ہیں، جس وقت امام محمد مہدی ظاہر ہوں گے ان کو یہ کتاب ملے گی۔ چنانچہ میر سید اشرف جرجانی جو کہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ علاء الدین اتار نقشبندی کے، حضرت خواجہ علاء الدین اتار نقشبندی کے اپنی کتاب شروع مواقف میں فرماتے ہیں کہ انا جعفر الجامع، یعنی جعفر اور جامع دو کتابیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، جن میں علم الحروف کے طریق سے وہ تمام واقعات درج ہیں جو دنیا کے اختتام اور قیامت تک ہوں گے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، وہ اس میں ہیں۔ دنیا میں جو واقع ہوئے ہیں، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں وہ سب اس میں درج ہیں، اور ائمہ اہل بیت جو ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ائمہ اہل بیت جو ساری دنیا میں مشہور اور معروف ہیں، ان دونوں کتابوں سے واقف ہوں گے۔ جو جعفر و جامع کتاب ہے یہ اہل بیت کو ملے گی، یہ جرجانی گرگانی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ائمہ اہل بیت کے علاوہ کوئی ان کتابوں سے واقف نہیں ہوگا، اور ان کے اسرار اور رموز کے مطابق حکم دیں گے، اور ائمہ اہل بیت کے پاس جب یہ کتاب پہنچے گی تو ان کتابوں کے حساب سے وہ حکم دیں گے۔ سب دوستو، بس اس امر میں سب اہل معنی یعنی اہل معرفت متفق ہیں، اس بات پر سارے اہل معرفت ایگری کرتے ہیں کہ علوم و اسرار یعنی اللہ کے راز کے علم، اللہ کے چھپے ہوئے خزانے، اللہ کے چھپے ہوئے راز کا علم، معرفت کا علم، اللہ کے چھپے ہوئے رازوں کا علم اہل بیت و ولایت کا خاصہ ہے، یعنی یا تو اہل بیت کا خاصہ ہے یا ولایت کا خاصہ۔ چمتکار اسی لیے دکھاتے ہیں اہل بیت ولی، اور اس امت کے بعض اور لوگ بھی ان کے فیض صحبت کی وجہ سے اس امت سے بہرور ہوئے ہیں۔ بس پہلے دو شخص جو علوم سے فیض یاب ہوئے، حضرت خواجہ کمیل بن زیاد اور حضرت خواجہ حسن بصری ہیں، یعنی مولا علی نے ان میں سے کچھ علم حضرت امام حسن بصری کو دیا تھا، مولا علی، امام حسن نے بھی کچھ علم دیا تھا، اور امام حسین نے بھی امام حسن بصری کو کچھ علم دیا تھا، یہ جعفر اور جامع سے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو امام مطلق ہیں، ایبسلیوٹ امام، سب سے پہلے امام، انہوں نے ان حضرات کو بلا واسطہ یہ علم تعلیم فرمایا تھا۔ امام حسن بصری کو ڈائریکٹ مولا علی نے یہ علم دیا تھا، جہاں سے چلتا ہوا غریب نواز تک آیا، چراغ دہلی تک، اور آج تک چل رہا ہے، یہ علم مولا علی نے دیا تھا۔ پھر ان دونوں حضرات سے یہ علم حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید، فضیل ابن ایاز
ابراہیم ادھم، حذیفہ مرعشی، حبیرۃ البصری، ممشاد الو دینوری، خواجہ ابو شاخ شامی، ابو احمد عبدال، ابو محمد چشتی، ناصر الدین ابو یوسف چشتی، خواجہ مودود چشتی، حاجی شریف زندانی چشتی، خواجہ عثمان ہارونی چشتی، حضرت خواجہ معین الدین حبیب اللہ چشتی، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، نصیر الدین، اور اب تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے، حتیٰ کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ساری ولایت ان میں جا کے ضم ہو جائے گی اور سب کچھ امام مہدی میں ضم ہو جائے گا۔ پھر ان دونوں حضرات سے یہ علوم حضرت خواجہ عبد الواحد زید وغیرہ تک پہنچے۔ یہ علوم جیسا کہ سب کو معلوم ہے، اس کے بعد حضرت خواجہ ابراہیم ادھم بھی کمال صدق و اخلاص کی وجہ سے حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا حضرت امام باقر اور بایزید بستامی کا امام جعفر صادق سے فیض حاصل کرنا بطریق اویسی تھا، یعنی ان کو روحانیت سے فیض حاصل کیا تھا، ورنہ ان کا زمانہ مختلف تھا۔ قید حیات میں رہ کر ان کی صحبت فیض یاب ہوتا وہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، واللہ یعنی انہوں نے جو امام باقر اور بایزید بستامی سے جو فیض حاصل کیا وہ باطنی تھا، ہے نا۔ تو حضرت امام باقر کی خدمت میں رہے اور یہ اسرار ان سے حاصل کیے۔ کس نے؟ ابراہیم ادھم۔ اس کے بعد حضرت خواجہ بایزید بستامی بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے اور سالہ سال کی ریاضت کے بعد یہ علوم ان سے اخذ کیے اور سربلندی حاصل کی۔ ان کے بعد حضرت خواجہ معروف کرخی نے حضرت امام علی رضا کی خدمت کا شرف حاصل کر کے ان علوم سے آگاہی حاصل کی۔ بس ارباب تصوف یعنی تصوف والوں کے سر حلقہ سردار یہ 5 حضرات تھے۔ کون کون؟ ابراہیم ادھم، بایزید بستامی، حضرت معروف کرتی، ہاں، اور امام حسن بصری اور امام حسن بصری اور حضرت کمیل، جنہوں نے ائمہ اہل بیت سے بلا واسطہ یہ علوم اخذ کیے، ڈائریکٹ اہل بیت سے یہ علم انہوں نے سیکھے اور ان علوم کے فیض سے دنیا میں ممتاز ہو گئے، مشہور ہو گئے، اور اہل بیت کی نیابت یعنی نائب، اور اہل بیت کی نیابت میں مسند ولایت اور امانت طریقت پر متمکن ہوئے، یعنی اہل بیت کے ڈیپوٹی ہو کر ہی یہ ولی بنے۔ کوئی بھی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اہل بیت کا نائب نہ ہو۔ ہر ولی اہل بیت کا نائب ہوتا ہے۔